کہ ایک ایکس مسلم پاکستانی جس کا نام ہے ایڈم سیکر، اس کی ویڈیوز آج کل کافی اچھالی جاتی ہیں اور بھی ایکس مسلم کے، کیونکہ جو انڈیا کے اندر جو ہندوتوا جو آئیڈیالوجی ہے وہ کافی پھیل رہی ہے، اور اس کو پھیلنے کے لیے جو مین طاقت ان کو نظر آتی ہے وہ ہے مسلمان، تو ظاہر ہے وہ اسلام کو نیچے دینے کی کوشش کرے گے۔ اور یہ جو لو آئی کیو کے ایکس مسلم آن لائن ہوتے، پھر ان کو پھر پیسے ملنے لگتے اور ویوز آنے لگتے، تو یہ کافی خوش ہو جاتے اور پمپ ہو جاتے۔ اور یہ ہم نے اسرائیل کے اندر بھی دیکھا ہے، ظاہر ہے وہ لینڈ چاہتے اور ان کے خلاف فلسطینی ہے، ان کی کیا آئیڈیالوجی ہے اسلام، تو اس لیے زیادہ اسلاموفوبیا اسرائیل اور زائنزم سے بھی آتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ دیکھتے ہوں گے جو اس کی کلپس ہے اور جو بکواس یہ کرتا ہے، بہت زہریلا قسم کا انسان ہے، مطلب بےہودہ باتیں کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی وائفز کے بارے میں، صحاباؤں کے بارے میں۔ اور میں جاننا چاہتا تھا کہ یار یہ کون ہے، اس کی کیا سٹوری ہے، اس کی کیا مورالٹی ہے، جو میں باقیوں سے بھی پوچھتا ہوں، یار مورالٹی بتاؤ جس سے آپ اسلام کو میجر کر رہے ہو، کیا ایتھیسٹک لبرلزم ہے، سیکولرزم ہے، یا کرسچینٹی ہے، یا جوڈائزم ہے؟ اس کا مجھے پتا چلا کہ یہ کرسچن ہے، اور اس کا انٹرویو ہو رہا تھا ایک اور کرسچن سے، اور یہ اپنی سٹوری بتا رہا تھا۔ تو کوئی میں نے ایکس مسلمز کی سٹوری سنی ہے، کافی ریڈیکولس ہوتی ہیں، لیکن سب سے ٹاپ پر وہ ہے ایڈم سیکر کی سٹوری۔ یقین کرو سن کے اتنی پیتھیٹک مجھے لگی، تو جب میں آپ کو بیان کروں گا آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ So basically, I went out of Pakistan to work, and I found a friend, a very nice friend, and he was Christian. سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ایک کرسچن دوست تھا، میں اس کو دعوت دینے کی کوشش کرتا تھا۔ But every time I dig up deep, I realize I do not have a rebuttal for him. And every time I dig deep, things goes in a very strange tangent for me, and that's caused me doubts after doubts after doubts. اچھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کی اتنی نالج نہیں تھی۔ سب سے پہلا اصول دعوت کا ہوتا ہے، اگر کسی کو دعوت دے رہے ہو اس فن کے بارے میں آپ کو بیسک انفارمیشن آنی چاہیے، تو یہ نہیں جانتا تھا۔ He gave me a lecture, rather some videos of so I was unaware of all these apologetics ministries like or yours. تو اس کا جو کرسچن فرینڈ ہے، اس نے پھر اس کو ریکمینڈ کیا کہ ان 3-4 لوگوں کی ویڈیوز دیکھو، اور یہ 3-4 سب سے زہریلے، جب میں بولوں نا زہریلے، گستاخ، بےہودہ کرسچن، جو ان کے اپنے کرسچن بھی ان کو مطلب شرمندہ ہوتے ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ ایک شخص، اس پر میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ کیمرے کے اوپر قرآن پھاڑ کے منہ میں ڈال کے چبا کے تھوکتا ہے، آدھی آدھی ننگی تصویریں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور بھی میں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ یہ 2-3 زہریلی اسلاموفوبس ہیں، کلیئر اسلاموفوبس ہیں۔ تو عام بندہ جب دیکھتا ہے آہا میں فلاں کے ساتھ بحث کر رہا ہوں، اس نے مجھے یہ نام بتائے، مجھے پتا ہے یہ نام کون ہے، مشورہ کرو اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اچھا یہ نام آپ نے سنا ہے، یہ کون ہے؟ لیکن یہ بندہ اتنی علم نہیں رکھتا تھا، مطلب جاہل تھا، اور جاہل دعوت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بندہ اگر کمزور ہے، بہت ویک ہے، کوئی ٹریننگ نہیں کی، اور باکسنگ میچ کرنا چاہتا ہے ہیوی ویٹ کے ساتھ، یار ایک مکہ آئے گا اور 0 ہو جائے گا، KO۔ اور چھوڑ کے اس کو ان مسلمانوں کے بارے میں نہیں پتا تھا جنہوں نے ان کی رد کی ہے، اور ایک نام، میں ان کے نام نہیں بیان کرنا چاہتا، بس میں آپ کو ان کی انیشلز دے دیتا ہوں۔ ایک ہے DW، محمد حجاب نے DW کے ساتھ ڈیبیٹ کی اور اس کی کریئر فنش کر دی۔ تھوڑا وقت گزرا اور اس نے اپنا چینل بھی کسی کو دے دیا، مطلب بالکل ہی 0 ہو گیا، سائیکولوجیکلی انسٹیبل تھا، کہتا تھا میں اپنے باپ کو ہتھوڑے کے ساتھ مارنے لگا تھا ایک دن، ڈاکیومنٹری اس کے اوپر بنی تھی۔ اس کی اپنی ویب سائٹ پر بھی میں نے دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھتا محمد حجاب کو، فرید رسپانس کو، حمزہ سورسز کو، ڈاکٹر عثمان لطیف کو، سیپینس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں نہیں جانتا، آئیرا کے بارے میں نہیں جانتا۔ تو اب کیا کہہ سکتے اس طرح کے بندے کے بارے میں جو بالکل بیسک انفارمیشن نہیں رکھتا؟ A lot of things you have to just back off when you're talking with the imams as a Muslim, because they will just push you to a corner where you cannot say anything more because they do not have the answers. ٹھیک ہے، تو یہ ٹیکنیکل سوال لے کے تو یہ امام صاحب کے پاس چلا گیا، اور آپ کو پاکستان کا پتہ ہے دیہات
دیہاتی ایریوں میں امام صاحب کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے, بچاروں کو اتنی ویج نہیں مل رہی ہوتی ہے, بیسک انڈرسٹینڈنگ رکھتے. تو اس طرح کے سوالات کے لیے آپ کو کافی تفسیر, لنگوسٹکس, لغت العربی, تفسیر, دا حدیث سائنس, کافی چیزوں میں آپ کی نالج ہونی چاہیے, اور پھر بھی کوئی چیزوں میں آپ کو اسپیشلزم کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس طرح کے ٹیکنیکل سوال وہ بچارے امام صاحب کے ساتھ کر رہا تھا, جس کے آنسر اس کو کنونسنگ نہیں لگے, کیونکہ اس نے مطلب -10 تک چلا گیا تھا. اگر آپ سکیل میں دیکھو, -10 میں ٹھنڈ میں اور +2 میں جا رہا ہے گرمی میں, اور کہتا ہے کہ یار بیلنس ہو جائے. یار اگر اتنی آپ مطلب ویک ہو, انفلوئنس آسانی سے ہو جاتے ہو. کرسچین فرینڈ نے بولا یہ ویڈیوز دیکھو, بس گوگل سرچ کرے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکسٹریم لوگ ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں یہ جو بس عام محلے کے امام صاحب ہے, یہ اس کریئر جس کی ساری کریئر ہے اسلاموفوبیا, جس کو پیسے ملتے ہیں, جس کی مطلب روزی ہے, اس کے خلاف امام صاحب جا سکے. جی یار امام صاحب پر تھوڑا تو رحم کھاؤ. اور اگر امام صاحب کوئی چیز نہیں جانتے, اس کا یہ نہیں مطلب کہ اس کا آنسر اسلام میں نہیں ہے. I was doing more sujood, I was doing longer qiyam, and to ask God that give me the light, give me the guidance, give me the light of the truth. Every time I do research, it went down the drain. So finally I said there's no God, full stop. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر عبادت کی, میں نے نمازیں پڑھی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نہیں دی. لول. دیکھو یہ دنیا دار الاسباب ہے. اگر آپ جاہلوں کے پاس جاؤ گے اور 10 ڈاؤٹس آپ کے دماغ میں ہو جائے گی, اور آپ پھر کمزور بندے کے پاس جاؤ گے اور پھر آپ کو کہ میں تہجد پڑھوں, میں یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ جابس کے لیے اپلائی نہیں کر رہے, قرضہ آپ کا بڑھ رہا ہے, تو اب آپ سجدے پر سجدے کرو. یار کچھ کرو, ہل جل کرو. کہتے حرکہ برنگز برکہ, حرکت کرو گے تو برکت آئے گی. دار الاسباب یہ دنیا ورلڈ آف مینز ہے, تو کچھ کرنے پڑتا ہے کچھ پانے کے لیے. اگر آپ کو آنسر چاہیے تو پھر جس لیول کے اسلاموفوبس سے آپ کو شک مل رہے, اس لیول کے مسلمانوں سے پھر آپ کو اس کے آنسر ڈھونڈنے پڑے گے. اور یہ خود اپنی ویب سائٹ پر ان کے نام نہیں دیتا. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر کہتا ہے کہ میں گیو اپ کر گیا, تو عیسائیت کی طرف مطلب میرا رخ چلا گیا. تو پھر اب یہ اس کی مین سٹوری ہے. Anyhow, I kept on crying, and I don't know when I fell to sleep. And that's the time in my dream, everything was dark, and on the right side, I saw him standing. Wow. I saw him. Hallelujah. Hallelujah. Yes, thank you. Sorry. It always gives me shivers in my body. I saw him standing, and the only thing that I can say to him was, Lord, raise up your hand and bless me. And he did not. اس نے جیزس سے پھر مانگا, ہے جیزس مجھے دکھاؤ, مجھے بلیس کرو, مجھے ہدایت نہیں دو, مجھے بلیس کرو, بس اپنا ہاتھ اوپر میرے رکھ دو, بلیس کر دو. ٹھیک ہے یار. پہلی رات پھر سوتا ہے, کہتا ہے مجھے جیزس نظر آیا. ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیتا. As expected. یہ ثبوت ہے بائبل میں سے, گوسپل میں سے نہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جیزس ہے, آپ کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میں نے جیزس کو دیکھا ہے. تو جیزس کھڑے تھے, تو میں نے ان کو بولا جیزس مجھے بلیس کرو, اور پتا ہے جیزس کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں. I went back to sleep. Same thing. He came back on the right side. Everything is jet black. And I said, please raise up your hand and bless me. And he did not. This time I woke up again, and this time I was crying. I was like, it's not possible unless he is God. چکر کیا سمجھ نہیں آیا. Twice in a row, not possible. I accepted him right there and then. Wow. Even though he did not bless you, you at least recognize that the same dream, happening twice in a row in the exact same manner, that meant something to you. Exactly. تو یہ پھر جاگ جاتا ہے, پھر افسوسناک ہوتا ہے, اور پھر کہتا ہے میں نے پھر کوشش کی, میں پھر سویا, اور پھر مجھے جیزس نظر آیا. میں کہا واہ. میں نے پھر جیزس کو بولا مجھے بلیس کرو, تو پتہ ہے جیزس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. انہوں نے مجھے نہیں بلیس کیا. اچھا, تو پھر جو ایڈم سیکر ہے نا, ایڈم سیکر نے بولا میرے لیے یہ کافی ہو گیا. Oh, why? I gave my testimony to my friend as well. He rejoiced. میں پھر اپنے فرینڈ کے پاس گیا, میں نے کہا کہ میں عیسائیت قبول کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہوں. سارے خوش ہو گئے. She had to go to the doctor and take prescription tension medication because
she just cannot bear the tension. Like उसकी बीवी बेचारी अपसेट होगी, गमगीन होगी, तो देखो इंटरव्यू भी कंफ्यूज हो जाता है. उसने बोला अच्छा तो ये 2 नाकामयाब ड्रीम्स आपके लिए काफी थी? तो कहता हाँ मेरे लिए काफी थी. my wife started crying. तो ये फिर अपनी बीवी को बताता है और बीवी बेचारी रोने लगती है और ये बाकियों को गिफ्ट्स दे रहा है. बीवी बेचारी रो रही है. यार मुझे भी रोना आ रहा है सुन के कि कितनी डेड है ये स्टोरी. 2 दफा आपने जीसस को देखा, उनको कह रहे हो मुझे ब्लेस करो, कुछ नहीं आपको मिला, तो आपने बोला यार इस हयती वाकई यार यही मजहब है, हक का मजहब यही है यार. स्मार्टी पैंट. यार इतनी मतलब लो आईक्यू वाली इसने बात की है, कोई इसमें एविडेंस नहीं है, ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है. भी ड्रीम, कल ये ड्रीम में देखेगा कि मैं स्पाइडर मैन हूं तो सबके सामने कहेगा यार मैंने ड्रीम में देखा है, मैंने स्पाइडर मैन को बोला मुझे ब्लेस करो तो स्पाइडर मैन मेरे ऊपर चढ़ गया, तो मैंने सुबह उठ के मैंने क्या वाकई यार स्पाइडर मैन ही सही रास्ता मुझे दिखाएगा. यार कितनी अनएजुकेटेड बात है कि ड्रीम की वजह से, और वो भी नाकामयाब ड्रीम की वजह से, इसने एक और मजहब एक्सेप्ट कर लिया. ओ भाई मारो मुझे मारो. लेकिन इस्लाम के बारे में कह रहा था मैंने मांगा मुझे कुछ नहीं मिला, इधर भी इसको कुछ नहीं मिला, फिर भी इसने एक्सेप्ट कर लिया. And now I was only praying, Lord, one more time, come back and bless me. That's all I'm going to ask. Never again. I will not ask you to come back to my dream again. He came back. He raised up his hand. He blessed me. This time he was close. This time I did not wake up. I don't know whether the whole night was 5 minutes long or whether that's the only thing I saw. When I opened my eyes, it was morning. The most beautiful sleep I have ever had in my entire life. ठीक है. फिर कहता है फिर कभी नहीं आना, मुझे बस एक दफा ब्लेस कर दो, मतलब मेरे सर के ऊपर हाथ रख दो, ड्रीम के अंदर कोनी रख दो, कोई भी बस कोई चीज मेरे ऊपर रख दो, मैं अपनी सारी जिंदगी चेंज करने के लिए रेडी हो जाऊंगा. इसमें पता चलता है कि इसने कबूल की ईसाईयत लेकिन फिर भी डाउटफुल था, फिर भी मतलब चाहता था मुझे ब्लेसिंग मिल जाए ड्रीम के अंदर. फिर कहता है कि मुझे नहीं पता 5 मिनट था, मुझे नहीं पता सारी रात थी, मतलब वो भी कंफ्यूजन की हालत में इसने ये सब कुछ देखा. अच्छी नींद इसको आई, चैन की नींद आई, और कहता है कि इस तरह की मतलब पहले कहता है कि मतलब कोई शख्स आया, बस यही है, कोई शख्स आए जिसको ये जीसस कहता है तो ये इसके लिए काफी हो गया. बाद में कहता है कि यार उस शख्स ने मेरे ऊपर हाथ रखा, और फिर कहता है बहुत अच्छी मुझे नींद आई. अरे मेरे दोस्तों, खाली इसकी ये जो टेस्टिमनी है, खाली इसकी ये वीडियो को देख के हमें पता होना चाहिए ये कितना लो आईक्यू और डिसेप्टिव बंदा है कि इस्लाम के पीछे हाथ धो के पड़ा है. तो अब इसकी मोरालिटी हमें पता चल गई. तो अब हम इससे पूछते कि देखो 1 सैमुअल बाइबल के अंदर 1 सैमुअल चैप्टर 15 वर्स 3 के अंदर लिखा है कि अमेलेकाइट्स को अटैक करो. ये आपकी बाइबल के अंदर लिखा है अटैक करो, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, सब कुछ खत्म कर दो, मार दो, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बेबीज को, काउज को, शीप को, कैमल्स को, गधों को, सब कुछ. यार जो बंदा कहता है कि मैंने इस मजहब को एक्सेप्ट किया है जिसमें इस तरह की चीज लिखी है कि देखो जानवरों को नहीं छोड़ो, बेबीज, यार ये किस तरह की किताब हुई जिस पर आप ईमान लाते हो? और ये कहेगा देखो ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था. ठीक है मेरी जान, ओल्ड टेस्टामेंट किसने लिखी? अच्छा जीसस ने लिखी, और जीसस को आप खुदा मानते हो, तो खुदा ने ये लिखा और आप कह रहे हो कि नहीं है. ओ यार आपके खुदा ने लिखा, ये ठीक है या गलत है? ये बस आप मुझे बता दो, ये ठीक है या गलत है. बाकी मेरे प्यारों दोस्तों, बहनों, भाइयों, नेक्स्ट टाइम तक फिर हम थोड़ा इसको और ऑपरेशन करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम तक अस्सलाम वालेकुम.